اور جو ہماری نظروں کے سامنے فلسطینی مسلمانوں کا بہتا ہوا خون اور گونجتی ہوئی شور و شغب کی آوازیں، اٹھتی ہوئی چنگاریاں اور روزانہ نمازوں کے بعد جنازے کی نماز کے مناظر، یہ ہماری نظروں کے سامنے ہیں۔ ہم سب اپنے موبائلوں میں ٹی وی کے اسکرین پر اس سے آگاہ ہوتے رہتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی تعلق سے ہم نے پچھلے ہفتے کچھ باتیں بیان کی تھی اور کچھ باتیں رہ گئی تھی۔ ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ سرزمین ملک شام ایسی بابرکت سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن میں ایک آیت نہیں بلکہ کئی مقامات پر الگ الگ اس آیت کے متعلق جو ہے اس سرزمین کے متعلق فضیلتیں نازل ہوئی ہیں، اور اس کی فضیلت کو سمجھنے کے لیے ہم نے یہ کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء اسی سرزمین پر آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ سارے کے سارے انبیاء اسی سرزمین پر آئے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے اس سرزمین سے ہمارے دلوں میں محبت ہونے کی وہ یہ ہے، پہلی بات تو انبیاء کی سرزمین ہے، نبیوں کی سرزمین ہے، نبیوں کے اترنے کی جگہ ہے وہ۔ دوسری بات جو ہمارے دلوں میں اس کے لیے محبت ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے۔ قبلہ اول کا مطلب یہ ہے کہ آج ہم مکے کعبے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن شروع میں ہم نے 18 مہینے اسی مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا ہے۔ جب نماز کی فرضیت نازل ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جو ہے اسی فلسطین مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نماز پڑھیے۔ پھر بعد میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا کہ اب آپ نماز مسجد اقصیٰ کی طرف رک کر کے نہیں پڑھیں گے بلکہ کعبے کی طرف رک کر کے پڑھیں گے۔ تو یہ ہمارے لیے کہ فرضیت نماز ہمارا قبلہ اول رہا ہے، پہلا قبلہ رہا ہے، پہلا قبلہ ہمارا مسجد اقصیٰ ہی رہا ہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت اسی مسجد میں کرائی ہے۔ یہ ہمارے لیے مرکز عقیدت، اس سرزمین سے جو محبت ہونے کی دلیل ہے، جو باتیں ہیں وہ اس بنیاد پر ہے۔ اس وجہ سے ہمارے دلوں میں ہم جہاں بھی رہیں، مسلمان جہاں کہیں بھی رہے، ان کے دلوں میں مسجد اقصیٰ، سرزمین شام، بیت المقدس کی محبت ہونی چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کرتے جسمانی اعتبار سے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی محبت ہونی چاہیے۔ اس کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے اور ہمارے اوپر اس کا قرض بھی ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس وجہ سے ہمارے دلوں میں، ہم چاہے اس ملک ہندوستان میں ہوں، لیکن اگر وہاں ہمارے فلسطینی بھائیوں کا خون بہتا ہے تو اس کی تڑپ ہمارے دلوں میں بھی ہونی چاہیے۔ اگر انہیں مارا جا رہا ہے، ان پر بم برسایا جا رہا ہے تو اس کی تکلیف ہمیں بھی ہونی چاہیے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، وہ ہمارا قبلہ اول رہا ہے، سرزمین انبیاء رہا ہے، اس وجہ سے اس کی عقیدت و محبت ہمارے دلوں میں ہونی چاہیے۔ دوسری بات، ہم نے جو گزشتے ہفتے آپ کے اشارہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ یہودی اور بنی اسرائیل کون ہے، یہ بھی ہم نے بتلایا تھا۔ یہ اسی کو بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اور آج کل اسرائیل کہا جاتا ہے، اور یہودی وہی قوم ہے۔ ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ یہ بھی نبیوں کی اولاد ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 اولاد تھے، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام۔ بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، آج جو ہم اس کو یہودی کہتے ہیں، وہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے بڑا بیٹا جو تھا، اس بڑا بیٹا دوسری روایتوں میں آتا ہے کہ کوئی اور بیٹا تھا، لیکن ان کے بیٹوں میں سے کسی بیٹے کا نام یہودا تھا، اسی وجہ سے اس قوم کو یہودی کہا جاتا ہے۔ اور اسی کے بھائیوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی ہیں، بنیامین بھی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو تو ہم لوگ جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ سرزمین پہلے سے ہی کسی زمانے میں یہ اس کے اصلی حقدار نہیں ہیں، ہر زمانے میں مسلمان اس کے اصلی حقدار ہیں۔ آج جن کے پاس بھی ہسٹری ہے، تاریخ ہے، ہر تاریخ کی کتاب میں، ہر ہسٹری میں لکھا ہے کہ اس سرزمین پر سب سے پہلے لوگ جو بسنے والے ہیں وہ کنعانی ہیں، جو کنعان کے رہنے والے تھے، جو مصر کا علاقہ ہے، وہاں ایک جگہ ابھی بھی کنعان ہے، وہ کنعانی وہاں کے اصل باشندہ تھے، وہ لوگ وہاں جا کر کے بسے تھے۔ اور یہ کنعانی کون ہے؟ یہ عرب سے منتقل ہوئے تھے۔ تو اس اعتبار سے بھی اس میں ہمارا حق مسلمانوں کا حق ہے، مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ شروع دن سے وہ سرزمین شام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرزمین کے لیے دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی شامنا وفی یمننا، 3 مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا
کہ اللہ ملک شام میں برکت عطا کر دیجئے، ہمارے یمن میں اور ہمارے شام میں برکت عطا کیجئے۔ اور اسی برکت کا نتیجہ ہے کہ آج جتنے بھی قیمتی فروٹس ہیں، انجیر ہے، زیتون ہے، یہ سب اسی سرزمین سے نکلتا ہے، اسی سرزمین سے نکلتا ہے۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن یہ یہودی اور عیسائی ہیں۔ قرآن کہتا ہے لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ، کہ لوگو اے ایمان والو، تمہارا سب سے بڑا دشمن یہ یہودی اور یہ نصرانی ہیں۔ یہ شروع سے یہ قوم بدماش رہی ہے۔ انہوں نے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دن میں انہوں نے 500 بنی اسرائیل کے نبیوں کو قتل کیا ہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مارنے کی ایسی سازش کی تھی، دعوت پر بلایا اور گھر کے چھت پر ایک بڑا سا چٹان رکھ دیا تھا کہ جب آپ دعوت پر بیٹھیں گے چٹان گرا دیا جائے گا، اللہ کے رسول کا کام تمام ہو جائے گا۔ ایسی سازشیں انہوں نے کی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرجوا الیہود من جزیرۃ العرب، کہ ان یہودیوں کو نکالو یہاں سے۔ نکالا گیا، یہ مدینے سے بھی نکالے گئے ہیں۔ یہ ہر دور میں شرارتیں کی ہیں اس قوم نے، تو آج ہمیں کیسے بخشے گا؟